السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے سکولینٹس دیکھیں جو میں نے لیف کے ذریعے گرو کی ہیں۔ سمپل میں نے پتیوں کے رکھ دیا تھا مٹی پہ، تو دیکھیں اب اس کی روٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ تو آج میں ان جتنے بھی روٹس ڈیولپ ہوئی ہیں، جن پتیوں کے جو پودے بنے ہیں وہ میں شفٹ کروں گا مٹی میں۔ تو سکولینٹس کی کافی ورائٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک ہی سیزن چلتی ہیں ہمارے پاس، پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم ان کو لیف کے ذریعے مزید ان سے نئے پودے بنا لیں، تو اس طرح ہم اپنے جو گارڈن ہوتا ہے اس میں سکولینٹس رکھ سکتے ہیں۔ پہلے مدر پلانٹ خراب بھی ہو جائیں تو دوسرے ہمارے ساتھ پڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے دوسری پتی ہے، اس پہ بھی روٹس ڈیولپ ہیں۔ تو میں نے مٹی لی ہوئی ہے پوٹس میں، اس کو میں شفٹ کروں گا۔ مٹی جو اس کے لیے ویل ڈرینڈ چاہیے ہوتی ہے، جس میں ریت کی کافی مقدار شامل ہو، وہ سکولینٹس کے لیے مٹی صحیح سمجھی جاتی ہے۔ تو تقریباً اتنے آدھی پتی میں کٹ کروں گا، تقریباً اتنی پتی اس کو کٹ کر دوں گا ساری پتی، کیونکہ مٹی میں نہیں دبانی، اس سے سکولینٹس کے گلنے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اتنی میں نے پتی کٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد میں شفٹ کروں گا پوٹس میں۔ میں آپ کے سامنے پتی کو کٹ کرتا ہوں اور پھر پوٹ میں شفٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کٹ کرتے ہیں پتی کو۔ تھوڑی سی یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو روٹس ڈیولپ ہوئی ہیں، بہت نرم نازک روٹس ہیں، وہ ڈیمیج نہ ہوں۔ یہ ہماری پتی کٹ ہوگی، اور یہ اگلے جتنا بھی پلانٹ کا حصہ ہے، دیکھیں یہ والا، یہ بالکل پورا ایک الگ پلانٹ ہے سکولینٹ کا، جو کہ پتی سے یہ بن گیا پلانٹ۔ اس کو ہم مٹی کے اوپر اتنے احتیاط سے رکھیں گے تاکہ مٹی کے زیادہ نیچے دبائیں گے نہیں، اس کو صرف اتنا اس طرح کر دیں گے تھوڑی سی جگہ بنا کر، تاکہ اس کی روٹس جتنی ہیں وہ مٹی میں چلی جائیں، لیکن اس کے جو اوپر والا حصہ جتنا ڈیولپ ہوا ہے وہ مٹی سے باہر ہے۔ اور شروع میں اس میں پانی بھی جو ہے وہ سپرے کے ذریعے صرف دینا ہے، ہم ایک دم اس کو زیادہ پانی بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس سے مٹی اس کے اوپر آ جائے گی، کیونکہ بھی یہ بہت ننھا سا پودا ہے یہ۔ اور میں ان کو رکھوں گا ابھی اب چھاؤں پر، دھوپ کیونکہ اب کافی زیادہ ہو گئی ہے، فروری کا اینڈ چل رہا ہے، دن کو کافی تیز دھوپ ہوتی ہے۔ اس طرح دوسرے کو میں کٹ کر لیتا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح آپ اپنے جو سکولینٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو ان سے آپ ان کے لیوز کے ذریعے مزید پروپیگیٹ کر سکتے ہیں ان کو۔ اور اگر آپ کہیں دیکھیں سکولینٹس کو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کے صرف ایک لیو لے آئیں۔ فروری کا مہینہ اس کے لیے بیسٹ سمجھا جاتا ہے لیو کے ذریعے پروپیگیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔